مسئلہ تو یہ ہے چیف کہ وہ گئے کیوں نہیں جبکہ انہوں نے ٹکٹ بھی خرید رکھے تھے۔ میجر نے ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، اس کے دو سبب ہی ہو سکتے ہیں کہ اول تو وہ دارالحکومت میں ہیں اور یہی کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مثلاً ایئرپورٹ یا پھر وزارت دفاع کا ریکارڈ روم، جس سے مطلوبہ معلومات انہوں نے کرنل مہندر سے حاصل کی اور ہمیں دھوکہ دینے اور ہماری توجہ دارالحکومت سے ہٹانے کے لیے ٹرین کے ٹکٹ خریدے، یا پھر چیکنگ اور سرچ آپریشن کی وجہ سے انہیں پکڑے جانے کے خوف نے پروگرام مؤخر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ بعد میں بے پور کا رخ کریں۔ کرنل چاولہ نے وجوہات بتاتے ہوئے کہا، یقیناً یہی بات ہوگی سر، زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ انچارج کرنل مہندر سے مطلوبہ فائلوں کے نمبرز وغیرہ معلوم کر لیے ہیں اور وہ فائلیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً ریکارڈ روم پر حملہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں آج ساری رات توجہ وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر مرکوز رکھنا پڑے گی۔ میجر انیل نے کرنل چاولہ کے خدشات سے اتفاق کرتے ہوئے جوشیلے انداز میں تیزی سے کہا، ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں ناکام ہو کر فوراً ہی بے پور کا رخ کریں، اس لیے تم فوری طور پر بے پور سیکشن کو انفارم کر دو تاکہ وہاں ہمارے ممبرز ان کے استقبال کے لیے الرٹ رہیں اور پاکستانی ایجنٹوں کو بے پور پہنچتے ہی گرفتار کر لیں اور انہیں کسی قیمت پر بے پور سے آگے نہ جانے دیں۔ کرنل چاولہ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، میں ابھی کیپٹن ناتھ کو کال کر کے احکامات دیتا ہوں۔ چیف میجر انیل نے مضطربانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بے پور ریلوے اسٹیشن پر اس ٹرین کو بھی چیک کیا جائے۔ کرنل چاولہ کی آواز سنائی دی، ٹرین کو تو ہمارے آدمیوں نے چیک کر لیا تھا سر۔ میجر انیل نے چونکتے ہوئے کہا، ہمیں بھی کوئی امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انیل، ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ایجنٹ یہاں سے اکانومی کلاس کی مختلف بوگیوں میں سوار ہو گئے ہوں اور شہر سے باہر پہنچ کر اپنے کمپاؤنڈ میں جمع ہو گئے ہوں، کیونکہ چیکنگ کا عمل صرف اسٹیشن تک محدود ہے، شہر سے باہر نہیں، کیا سمجھے؟ کرنل چاولہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ بات تو ہے، اکانومی کلاس میں اکثر مسافر بکنگ کے بغیر سادہ ٹکٹ پر سفر کرتے ہیں اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتے ہیں یا ٹرین کی روانگی کے کئی منٹ بعد تک ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ میجر انیل نے کرنل کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آج رات آفس میں گزاروں گا، جیسے ہی کوئی اہم بات معلوم ہو مجھے فوراً مطلع کر دینا۔ اوکے، کرنل چاولہ نے آخر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو میجر انیل نے بھی فون بند کر دیا اور ایک دو لمحوں تک سوچنے کے بعد میز پر رکھا ٹرانسمیٹر آن کر کے کیپٹن ناتھ کو کال کرنے لگا۔ سفر کے دوران عمران گاہے بگاہے اپنے کمپارٹمنٹ سے باہر آتا جاتا رہا۔ نان سٹاپ نائٹ کوچ ٹرین کی رفتار خاص سی تیز تھی اور وہ صرف مخصوص اور بڑے بڑے اسٹیشنوں پر رکتی تھی۔ بے پور اس کا آخری سٹاپ تھا اور اسے صبح 6 بجے منزل پر پہنچنا تھا، لیکن عمران نے سوئے ہوئے ممبرز کو 5 بجے ہی جگا دیا۔ آخر میں اس نے تنویر کو بیدار کیا، او کیا بے پور آ گیا ہے؟ تنویر نے اپنی برتھ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بے پور تو نہیں، البتہ رے پور آنے والا ہے، عمران نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب رے پور کون سی جگہ ہے؟ تنویر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ رے پور کا مطلب ہے ٹرین سے رخصت ہونے والا اسٹیشن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر عمران صاحب ہمارے ٹکٹ تو بے پور کے ہیں، صدیقی نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن وہ ٹکٹ ہم ماتھے پر چپکا کر رے پور میں اتر جائیں گے، وہاں سے ہم پیدل مارچ کرتے ہوئے بے پور پہنچ جائیں گے، اس لیے ٹرین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم بے پور سے پہلے آنے والے اسٹیشن پر اتریں گے۔ یہ اسٹیشن بے پور کے نواح میں واقع سنتی ایریا میں ہے اور وہاں سے بے پور صرف 10-12 منٹ کی مسافت پر ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا بے پور میں بھی چیکنگ کا خطرہ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، کافرستان والے اتنے گدھے بھی نہیں ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں مسز گپتا رام، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو کیا انہیں ہمارے مشن کا علم ہو گیا ہوگا؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ علم نہیں تو اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ اپنے جس پروجیکٹ پر حملے کے خدشے کے سبب انہوں نے خودکار میزائل اسٹیشن تباہ کیا، پاکستان اس پروجیکٹ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دفاعی اقدامات ایسے ہی خدشات اور امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں اور یقیناً یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس خطرے کے پیش نظر بے پور میں اپنا جال بچھا دیا ہوگا تاکہ ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف پیش قدمی سے پہلے ہی گرفتار کر لیے جائے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو تمام ممبرز نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیے۔ آپ کا اندازہ یقیناً درست ہے عمران صاحب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے درست نہ ہو، ساری عمر اندازے لگانے میں ہی گزری ہے۔ ارے میں تو آدمی کی پیٹھ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتا ہوں کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا، عمران نے پٹری سے اترتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا۔ کمال ہے، پشت دے کر کسی کے بارے میں کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ چوہان نے حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ میں تو تمہارے منہ میں دانت دیکھ کر بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے اپنے ہیں یا تم نے کسی سے کرایہ پر لے رکھے ہیں، عمران نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ تو چوہان نے تیزی سے منہ بند کیا اور تمام ممبرز بے ساختہ ہنسنے لگے۔
واہ عمران صاحب، آپ نے جوہان کو لاجواب کر ڈالا ہے، بھلا کوئی اپنے دانت بھی دوسرے کو دیتا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل دیتا ہے، کنفیوشس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تو ثابت ہوا کہ دکھانے کے لیے ہاتھی نے کسی اور سے دانت مستعار لیے ہوں گے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں تنویر؟ عمران نے آخر میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے تائید طلب انداز میں کہا، خدا سمجھے تم سے، ہر بات ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس ضرب المثل پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا جناب، کیا آپ نے محض گپے ہانکنے کے لیے ہمیں جگایا ہے؟ صفدر نے ہنس کر کہا، گپتا رام جو ہوا اس کے سوا اسے آتا ہی کیا ہے؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے متبسم انداز میں کہا، نہیں، یہ تو میں تم لوگوں سے نیند کا ہمار دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تم پوری طرح الرٹ ہو جاؤ۔ پروگرام یہ ہے کہ ہم مطلوبہ اسٹیشن پر ٹرین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے ایک ایک کر کے آخری بوگی میں پہنچ جائیں گے۔ عام طور پر آخری بوگی پلیٹ فارم کے آغاز میں رکتی ہے یا پلیٹ فارم سے بھی پیچھے۔ شاید اس بوگی میں کوئی اور مسافر وہاں اترنے والا نہ ہو، اور ہوا بھی تو ایک آدھی ہوگا، جبکہ اس جگہ ریلوے کا کوئی ملازم بھی موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ ٹرین رکتے ہی ہم وہاں بوگی کے ان دروازوں سے اتریں گے جو پلیٹ فارم کی مخالف سمت میں ہیں۔ اترنے کے بعد ہم اسٹیشن کی مخالف سمت میں سفر کریں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں ممبرز کو پروگرام کے بارے میں بتانے لگا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز کے پاس سوائے ریوالورز کے کوئی اور سامان نہیں تھا۔ کچھ ضروری سامان بے پور یا کسی اور شہر سے خریدا جا سکتا تھا، چنانچہ انہیں ٹرین چھوڑنے کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے منگل سنگھ کے بنگلے پر ہی کھا لیا تھا، اس لیے راستہ میں کسی اسٹیشن سے انہیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تقریباً 5:45 بجے صبح کاذب کا اجالا پھیلنے لگا تو عمران کے اشارے پر سب سے پہلے صفدر کمپارٹمنٹ سے نکل کر آخری بوگی کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر ایک منٹ کے وقفہ سے تنویر، صدیقی اور جوہان روانہ ہوئے۔ آخر میں عمران جولیا کے ساتھ کمپارٹمنٹ سے باہر آیا اور ٹرین کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ اسی وقت بوگیوں میں بیشتر مسافر بیدار تھے، لیکن چونکہ آخری منزل بے پور قریب آتی جا رہی تھی، اس لیے اکثر مسافر اترنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ رش بھی کم ہو چکا تھا۔ صفدر، تنویر اور صدیقی آخری بوگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی لمحے ٹرین کی رفتار بتدریج کم ہوتی گئی۔ عمران نے دوسرے دروازے میں آ کر اسٹیشن کی سمت دیکھا۔ دیہی اسٹیشن زیادہ بڑا نہ تھا، غالباً بے پور کے نواحی علاقوں کے مسافروں کے لیے ٹرین یہاں رکتی تھی تاکہ انہیں بے پور سے واپس آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی اور آخری 2 بوگیاں پلیٹ فارم سے پیچھے ہی تھیں، چنانچہ عمران پلٹ کر دوسری سمت کے دروازے میں آیا۔ تنویر ٹرین سے اتر چکا تھا، پھر عمران اترا اور نیچے پہنچ کر اس کے اشارے پر جولیا اترنے لگی تو عمران نے اسے سہارا دیا، کیونکہ وہاں پلیٹ فارم نہ ہونے کے سبب زمین اور سیڑھیوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ جوہان اور صدیقی آخری دروازے پر جا کر صفدر کے ساتھ ٹرین سے اترے۔ دوسری لائن پر ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ سب ٹرین کی مخالف سمت میں قدم بڑھانے لگے۔ وہ ٹرین سے تقریباً 50-60 قدم پر پہنچے تو اسی لمحے ٹرین نے وسل دی اور آگے روانہ ہو گئی۔ یہاں ریلوے لائنوں کی ایک جانب شہری آبادی کی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ دوسری سمت میں دیہی علاقہ تھا۔ شہر کی سمت میں کچھ فاصلے پر ایک سڑک سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں دیکھ کر عمران نے اس جانب کا رخ کیا۔ وہ لوگ پٹریاں عبور کرتے ہوئے کھلی جگہ پر نکلے، پھر 2-3 منٹ میں سڑک پر پہنچ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، اس لیے شہر کی جانب جانے والی اس سڑک پر ٹریفک برائے نام تھی۔ کیا یہاں ٹیکسی مل جائے گی؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ مشکل ہے، اسٹیشن کے قریب جانا پڑے گا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر 2-2 کی ٹولی میں چلو، عمران نے ہدایت کی اور جولیا کے ساتھ سڑک کے کنارے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ان سے چند قدم پیچھے صدیقی اور جوہان، اور اتنے ہی فاصلے پر صفدر اور تنویر تھے۔ سڑک بتدریج ریلوے لائنوں سے دور ہوتی گئی اور پھر آبادی کی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو سڑک کی دوسری جانب تھی وہاں واقع دکانیں کھل رہی تھیں۔ کچھ لوگ باہر پڑی میزوں کے پاس بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ عمران پہلی ٹیکسی کے قریب پہنچ کر رکا تو 2 افراد میزوں سے اٹھ کر تیزی سے ان کے قریب آ گئے۔ حلیے سے وہ ڈرائیور معلوم ہوتے تھے۔ کہاں جانا ہے بابو جی؟ ایک ڈرائیور نے عمران سے پوچھا۔ بے پور چلو گے؟ عمران نے کہا۔ بالکل جناب، بیٹھیں، ڈرائیور نے تیزی سے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی ڈرائیور ہو؟ عمران نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اتنے میں جوہان اور صدیقی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جی ہاں، اگلی ٹیکسی میری ہے، دوسرے ڈرائیور نے جواب میں کہا تو عمران نے جوہان اور صدیقی کو دوسری ٹیکسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر تنویر کو بھی ان کے ساتھ کر دیا، جبکہ اس کی ہدایت پر صفدر اور جولیا پہلی ٹیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھے تھے اور عمران نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹیکسیاں سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ عمران کی ہدایت پر ڈرائیور دوسری ٹیکسی کو اوورٹیک کر کے آگے آ گیا تھا۔ عمران نے ڈرائیور سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شہری آبادی سے گزرنے کی بجائے باہر سے چلے، چنانچہ ڈرائیور نے اسٹیشن کے چوراہے سے شہر کی طرف مڑنے والی بجائے دوسری سڑک پر ٹیکسی موڑ دی۔
اور چند لمحوں میں ٹیکسی گنجان آبادی سے نکل کر بے پور جانے والے راستے پر دوڑنے لگی۔ عقب میں دوسری ٹیکسی ان کا تعاقب کر رہی تھی، جس میں تنویر فرنٹ سیٹ پر جبکہ چوہان اور صدیقی عقبی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ سڑک کی دونوں جانب صنعتی کارخانے اور عمارتیں تھیں۔ بابو جی، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچانک ڈرائیور نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آگرہ سے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے ٹرین کیوں چھوڑ دی؟ کیا آپ کے ٹکٹ بے پور کے نہیں تھے؟ ڈرائیور نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، غلطی سے پیچھے بیٹھے بہن بھائیوں نے ٹکٹ یہاں کی لے لی تھی۔ ٹرین چھوٹنے والی تھی، اس لیے تبدیل کرنے کا موقع نہ ملا، عمران نے بیزاری سے کہا۔ حیرت ہے، پڑھے لکھے لگتے ہیں، کیا ٹکٹ لے کر ان پر شہر کا نام نہیں دیکھا تھا؟ ڈرائیور نے آئینے میں صفدر اور جولیا کو دیکھ کر کہا۔ ارے یار، بعض اوقات جلد بازی میں آدمی کو خیال نہیں رہتا۔ غلطی اصل میں ٹکٹ دینے والے کی تھی، جو ان کے اشارے کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکا تھا اور بے پور کی بجائے پچھلے اسٹیشن کے ٹکٹ بتا دیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کل اشارے کون سمجھتا ہے بابو جی، زبان سے سمجھانا پڑتا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ ان دونوں کی زبان ہوتی تو سمجھاتے نا، بیچارے دونوں گونگے بہرے ہیں، عمران نے جواب میں کہا۔ تو ڈرائیور چونکا اور متاسفانہ نگاہوں سے آئینے میں صفدر اور جولیا کی طرف دیکھا۔ صفدر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر آنے سے روکا، جبکہ جولیا غصے سے عمران کے سر کو گھورنے لگی تھی۔ خدا کے کام نرالے ہیں بابو جی، ڈرائیور نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بھگوان نے انہیں قوت گویائی سے محروم کیا ہے، خدا نے نہیں، عمران نے تیزی سے کہا۔ ایک ہی بات ہے بابو جی، آپ لوگ بھگوان کہتے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں، ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ تو عمران، جولیا اور صفدر سمجھ گئے کہ ڈرائیور مسلمان ہے۔ اس سے عمران کو کچھ اطمینان ہوا۔ پچھلے جنم میں بھی بھگوان کو خدا کہتا تھا، لیکن دوسرا جنم کافرستان کے گھر میں ہوا۔ تم نے چونکہ ابھی دوسرا جنم نہیں لیا، اس لیے تم مسلمان ہو۔ میری بڑی آرزو ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ او تو مسلمان ہونے میں کون سے پیسے لگتے ہیں بابو جی، صرف کلمہ ہی تو پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ چاہیں تو میں شہر پہنچ کر کسی مسجد میں آپ کو مسلمان کرا سکتا ہوں۔ کیا پیچھے بیٹھے دونوں بہن بھائی بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ ڈرائیور نے پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے مسلمان ہوتے دیکھ کر یہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ خربوزے کو دیکھ کر امرود رنگ پکڑتا ہے نا، عمران نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ تو ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا۔ بابو، امرود نہیں، ڈرائیور کہنے لگا، لیکن عمران نے اسے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی بابو امرود نہیں ہوتا، عمران نے تیزی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، امرود نہیں بابو جی، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گونگے بھائی سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ خربوزے کی طرح گونگا گونگے سے رنگ پکڑتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ صاحب تو گونگے ہیں، وہ بھلا کیسے بتا سکیں گے جبکہ وہ سن بھی نہیں سکتے، ڈرائیور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے استاد، تم بھی بالکل نادان ہو، ضرورت کے وقت بہرے بھی سن لیا کرتے ہیں، بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ہاتھی کے کان سننے کے اور پنکھا جلنے کے اور؟ اب یہی دیکھ لو کہ گونگے بھائی کے کان حرکت نہیں کر رہے، یقیناً وہ سن رہا ہے، میں جب بھی بولتا ہوں اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا بات کرے تو اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، عمران نے مسلسل چہکتے ہوئے کہا۔ تو ڈرائیور بے تحاشا ہنسنے لگا اور عمران فکر مندی سے ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگا۔ بس کرو استاد، ہنستے ہنستے پیٹ پہ بال پڑ گئے تو ہمیں منزل پر پہنچاؤ گے یا پہلے اسپتال کا رخ کرو گے؟ عمران نے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ آپ بڑے مزاحیہ انسان ہیں بابو جی، ڈرائیور نے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چلو، تمہیں مذاق پسند نہیں ہے تو میں آئندہ نہیں کروں گا، ہمیں شہر کے کسی بڑے ہوٹل پر اتار کر چلے جانا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ او تو کیا آپ ہوٹل میں ٹھہریں گے، کسی عزیز کے ہاں نہیں جائیں گے؟ ڈرائیور نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں استاد، اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا عزیز نہیں، ورنہ ہم ٹیکسی کی بجائے اس عزیز کی گاڑی میں سفر کرتے، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو ڈرائیور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں بابو جی، ڈرائیور نے قدرے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ آہ، کیا بتاؤں استاد، تم نے میری دکھتی دم پر نہیں ہاں دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا ہے، تو سنو میری مظلومیت کی کہانی کہ اصل میں یہی ہے پریشانی، بیوی شادی سے پہلے بھاگ گئی اور بچے پیدا ہونے سے پہلے بھگوان کو پیارے ہو گئے، حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، عمران نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ تو ڈرائیور پر ایک مرتبہ پھر ہنسی کا دورہ پڑا اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ جولیا اور صفدر بھی ہنستے، لیکن انہیں خود پر جبر کرنا پڑا، کیونکہ عمران ان دونوں کو گونگا بہرا ظاہر کر چکا تھا، اس لیے وہ بیچارے اپنے بارے میں عمران کو بیہودہ ریمارکس کا بھی جواب دینے کی بجائے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ کافرستان سیکریٹ سروس کے بے پور آفس کا انچارج کیپٹن نارتھ ہیڈ کوارٹر سے ملنے والے احکامات کی روشنی میں اپنے 2 ماتحتوں کو ریلوے اسٹیشن بھیجنے کے بعد خود بھی اپنے آفس میں پہنچ گیا تھا۔
6:30 بج چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے گزشتہ رات ٹیلی ویژن سے دارالحکومت کے حالات معلوم ہو گئے تھے، لیکن رات 11:30 بجے میجر انیل نے ٹرانسمیٹر پر پاکستانی ایجنٹوں کے بے پور کا رخ کرنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اسے جو ذمہ داریاں سونپی تھیں ان کے تحت وہ خاصا پریشان تھا۔ اس نے رات ہی اپنے 2 ماتحتوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ صبح 5:30 بجے تک اسٹیشن پہنچ جائیں اور ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو چیک کرنے کے علاوہ بوگی نمبر 4 کے تیسرے کمپارٹمنٹ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔ اب اسے ان ممبرز کی رپورٹ کا انتظار تھا تاکہ اس کی روشنی میں پاکستانی ایجنٹوں کی متوقع آمد کے پیش نظر دیگر اقدامات کیے جائیں۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کے قریب رکھے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی مخصوص آواز ابھری اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو باس گوپال اٹینڈنگ یو اوور۔ ٹرانسمیٹر سے اس کے ماتحت کی آواز بلند ہوئی۔ یس گوپال ناس ریسیونگ یو اوور۔ کیپٹن ناتھ نے جواب دیا۔ باس دارالحکومت سے آنے والے ٹرین کے مسافروں میں ہمیں کوئی متشبہ چہرہ دکھائی نہیں دیا، اوور۔ گوپال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بوگی نمبر 4 کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، اوور۔ کیپٹن ناتھ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ عجیب ہی معاملہ ہے باس، اس بوگی کے کمپارٹمنٹ نمبر 3 میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا، مگر جب ہم نے وہاں سے گارڈ اور ٹکٹ چیکر سے پوچھ گچھ کی تو ٹکٹ چیکر نے بتایا کہ اس کمپارٹمنٹ میں ایک عورت سمیت 6 مسافروں نے سفر کیا تھا، اوور۔ گوپال نے جواب دیا۔ کیا ابھی تو تم نے بکواس کی تھی کہ کمپارٹمنٹ میں کوئی مسافر نہیں تھا، اوور۔ کیپٹن ناتھ نے چونکتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے غلط نہیں کہا۔ ٹرین رکتے ہی میں خود اس بوگی میں داخل ہوا تھا تو مذکورہ کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند تھا، البتہ باقی کمپارٹمنٹ کے دروازے کھل چکے تھے اور مسافر باہر آ رہے تھے۔ میں نے تیسرے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا اور نہ ہی وہاں مجھے ایسے آثار دکھائی دیے جس سے پتہ چلتا کہ اس میں مسافروں نے سفر کیا ہوگا۔ تب میں نے گارڈ اور ٹکٹ چیکر کو چیک کیا جبکہ نریندر ہارڈی گیٹ پر کھڑا باہر جانے والے مسافروں کو چیک کرنے میں مصروف تھا، اوور۔ دوسری طرف سے گوپال نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹکٹ چیکر نے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا گارڈ نے اس کے بیان کی تصدیق کی ہے، اوور؟ کیپٹن ناتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، گارڈ کا بیان ہے کہ جب ٹرین دارالحکومت سے روانہ ہونے والی تھی تو خفیہ والوں نے گارڈ سے بات کی تھی کہ اپنا کمپارٹمنٹ خالی ہے یا اس کی بکنگ کروائی گئی تھی، تو گارڈ نے اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ اس میں 6 مسافروں کی نشستیں بک کرائی گئی تھیں اور ہو سکتا ہے مسافر کسی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے ہوں۔ پھر ٹرین کی روانگی کے 15-20 منٹ بعد ٹکٹ چیکر مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتا ہوا مذکورہ کمپارٹمنٹ میں پہنچا تو اس میں وہی مسافر موجود تھے جن کے واؤچر میں نام درج تھے۔ چیکر کے بیان کے مطابق اس نے ان مسافروں سے پوچھا تھا کہ ٹرین کی روانگی کے وقت وہ لوگ کہاں تھے، تو ایک مسافر نے جواب میں کہا کہ شہر میں پولیس ناکوں پر چیکنگ کے سبب وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے اور جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو بوگی نمبر 4 دور تھی، اس لیے وہ آخری بوگی میں سوار ہو گئے تھے اور بعد میں اپنی سیٹوں پر پہنچ کے چیکر اپنا کام ختم کر کے گارڈ کے کیبن میں آیا تو اس نے گارڈ کو بتا دیا کہ مذکورہ کمپارٹمنٹ کے مسافر اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ چیکر اور گارڈ نے بھی یہی کہا کہ اگر وہ 6 مسافر اپنے کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے وہ راستے میں کہیں اتر گئے ہوں، اوور۔ گوپال نے پوری تفصیل سے صورتحال بیان کی تو کیپٹن ناتھ کے چہرے پر اضطرابی تاثرات نمایاں ہو گئے۔ سنو گوپال، اگر وہ مسافر ریلوے اسٹیشن کی بجائے کہیں راستے میں اترے ہیں تو یقیناً وہ پاکستانی ایجنٹ ہوں گے اور یہاں چیک کر لیے جانے کے خدشے سے وہ بے پور سے ایک اسٹیشن پیچھے ہی کہیں اتر گئے تاکہ وہاں سے بائی روڈ بے پور پہنچے۔ تم دونوں فوراً اس جانب آنے والی شہر کی سڑک سے باہر ہی ناکہ بندی کر دو، میں دوسرے ممبرز کو الرٹ کرتا ہوں، اوور۔ کیپٹن ناتھ نے تیزی سے ہدایات دیں۔ رائٹ سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بے پور اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوتے وقت جب ٹرین کی رفتار سست ہوئی تو وہ لوگ اسٹیشن سے پیچھے ہی اتر گئے ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے گوپال نے اپنا اندازہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں بھی پورے شہر میں ممبرز کو ان کی تلاش میں لگاتا ہوں۔ تم سڑک کی ناکہ بندی کرو اور پولیس پارٹی کو بھی بلا لو۔ ابھی وہ لوگ بے پور سے دور ہی ہوں گے، لہٰذا ہر قسم کی بسوں اور ٹیکسیوں کو روک کر ان کے مسافروں کو چیک کرو، ان کی شناختی کارڈ دیکھو۔ کیا ٹکٹ چیکر نے ان کے حلیے بتائے تھے تمہیں، اوور؟ کیپٹن ناتھ نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ نو باس، البتہ ان کے ناموں کی فہرست میں نے نوٹ کر لی ہے۔ ان میں 2 میاں بیوی مسٹر گپتا اور مسز گپتا ہیں، اوور۔ گوپال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرفت میں لے لو۔ اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو پھر ہمیں پورے شہر کو کھنگالنا پڑے گا اور اس دوران ہو سکتا ہے وہ ہمارے میزائل پروجیکٹ کی طرف نکل جائیں، اوور اینڈ آل۔ کیپٹن ناتھ نے جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر اس نے انٹرکام آن کر کے ایک نمبر پریس کر دیا۔ ہیلو، شیکھر بول رہا ہوں۔ 1-2 لمحوں بعد انٹرکام سے آواز ابھری۔ کیپٹن ناتھ بول رہا ہوں، شیکھر، تمام ممبرز کو الرٹ کر دو، وہ شہر میں پھیل جائیں اور ہر پولیس اسٹیشن سے نفری سے لے کر
चौराहों पर गाड़ियों को चेक करें, हर शख्स के चेहरे पर मेक अप ट्रेस करें और जो भी शख्स मुतशब्बा या मेकअप में हो इसे गिरफ्तार कर लें। मैं भी पुलिस चीफ से बात करता हूं ताकि वो तमाम थानों को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दे। कैप्टन नाथ ने तेजी से हदायत देते हुए कहा, राइट सर, मगर ये इमरजेंसी ऑपरेशन किस सिलसिले में किया जा रहा है बास। दूसरी तरफ से शेखर ने मुदबाना लहजे में कहा, गुज़िश्ता रोज़ हमारे हेडक्वार्टर के गंगा सेक्शन में जो कत्लो गारत हुई थी वो पाकिस्तानी एजेंटों ने की थी और रात को वो पाकिस्तानी एजेंट दारुल हुकूमत से बेपुर के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। मुझे हेडक्वार्टर से इत्तला दी गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ट्रेन यहाँ पहुंची तो वो कंपार्टमेंट खाली था जिसमें उन्होंने सफ़र किया था। इसका मतलब यही है कि वो गिरफ्तारी के खौफ से बेपुर से पीछे ही किसी स्टेशन पर उतर गए और वहाँ से सड़क के रास्ते यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो सब मुकामी मेकअप में है और इनमें एक औरत भी शामिल है। शहर के दाखिली रास्ते पर गोपाल और नरिंदर की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन हो सकता है वो सड़क की बजाय किसी दूसरी जानिब से शहर में दाखिल हों, इसलिए तमाम सड़कों पर इन्हें चेक करना ज़रूरी है ताकि वो किसी शहर में होटल में अपने ठिकाने तक ना पहुंच पाएं। कैप्टन नाथ ने मुसलसल बात करते हुए कहा, समझ गया सर, मैं मेंबर्स को कॉल कर रहा हूँ, शेखर ने तेजी से कहा और कैप्टन नाथ ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया। एक दो लम्हों तक सोचने के बाद इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो PA2 SSP। चंद लम्हों बाद राब्ता होने पर नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन नाथ बात कर रहा हूँ, अपने बास से बात कराओ। कैप्टन नाथ ने सख्त लहजे में कहा, सॉरी सर, बास 9 बजे ऑफिस में आते हैं, अभी तो 7:15 बजे हैं। दूसरी तरफ से SSP की सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा, ओ मुझे ख्याल नहीं रहा है, ठीक है मैं इनसे मोबाइल फ़ोन पर राब्ता करता हूँ। कैप्टन नाथ ने चौंकते हुए कहा और फ़ोन का क्रैडल दबा दिया। टून आने पर वो दोबारा नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, कैप्टन देव बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी जानिब से हुमार आलूद आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन नाथ बोल रहा हूँ। मिस्टर देव, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? कैप्टन नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कैप्टन नाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ़ोन ना भी करते तो फिर भी मुझे 5-10 मिनट बाद उठना ही था। आमतौर पर मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ, ये बेगम जगा देती हैं। जवाब में कैप्टन देव ने दोस्ताना अंदाज में कहा, खैर एक इमरजेंसी मामला है, आप फौरी तौर पर अपने डिपार्टमेंट को हुक्म दें कि वो मेरे मातहतों से ताउन करे और इन्हें पुलिस स्टेशन से इनकी डिमांड के मुताबिक नफरी फ्राहम की जाए। कैप्टन नाथ ने कहा, बेहतर, मैं भी अहकाम जारी करता हूँ, मगर मामला क्या है कैप्टन नाथ? कैप्टन देव ने असल बात पर आते हुए कहा, आप पहले अहकाम जारी करें, फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। फिलहाल इतना जान लें कि हमें दारुल हुकूमत में सीक्रेट सर्विस के चंद मेंबर्स को कत्ल करके बेपुर में आने वाले पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करके गिरफ्तार करना है। कैप्टन नाथ ने तेजी से कहा, ऑल राइट, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ या आप होल्ड करें? कैप्टन देव ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं होल्ड रखता हूँ, आप फारिग हो लें। कैप्टन नाथ ने जवाब देते हुए कहा और इंतजार फरमाने लगा। हेलो कैप्टन नाथ, आप फरमाएं, पाकिस्तानी एजेंट कब से बेपुर में मौजूद हैं? तकरीबन 1 मिनट बाद कैप्टन देव की आवाज़ सुनाई दी तो जवाब में कैप्टन नाथ ने इसे तफसील से पाकिस्तानी एजेंटों के मुतालिक बताने लगा। ये तो नहायत खतरनाक मामला है कैप्टन नाथ, क्या पाकिस्तानी एजेंट यहाँ भी दहशतगर्दी करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से कैप्टन देव ने परेशान लहजे में कहा, नहीं, हेडक्वार्टर ने इस खदशे का इजहार किया है कि पाकिस्तानी एजेंट जनूब मशरिक में वाक़ मिसाइल प्रोजेक्ट को टारगेट बनाना चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी एजेंटों को बेपुर में दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाए ताकि वो अपने टारगेट का रुख ना कर सकें और अगर वो शहर में पहुंच जाए तो प्रोजेक्ट की तरफ ना जा सके। कैप्टन नाथ ने जवाब देते हुए कहा, समझ गया, मैंने अपने महकमा को हाई अलर्ट कर दिया है, इसके अलावा कोई हुक्म हो तो फरमाइए। कैप्टन देव ने कहा, थैंक यू, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। ओके, कैप्टन नाथ ने आह में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर इसने ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।